ہے، بخاری شریف میں متعدد مقامات پر ہے نا کہ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًّا رَجُلًا، خیبر میں کہا تھا کل میں ضرور علم دوں گا مرد کو، میں ضرور علم دوں گا مرد کو۔ تو صحابہ پوری توجہ، تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ نے تو آپ کو قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یا رسول اللہ نے آپ کو قرآن میں کہا ہے کہ کبھی یہ نہ کہیں، ہرگز یہ نہ کہیں کہ کل میں کام کروں گا، پہلے انشاءاللہ کہا کروں۔ یا رسول اللہ نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ کہو، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ضرور علم دوں گا۔ رسول نے ہنس کر کہا میرے پیارے صحابہ، اگر علی کو میں علم دیتا تو انشاءاللہ کہتا، علی کو تو اللہ نے علم دیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مسلمانوں تمہارے سر پر قرآن رکھتا ہوں، کیا یہ سوال تاریخوں میں نہیں؟ تو تم نے یہ بھی اندازہ نہیں لگایا کہ جب ہمارا رسول کسی کو علم نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ دے، تو پھر وہی بات جمہوریت کی آتی ہے، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ بھائی گھبرا تو نہیں گئے نوجوانوں؟ نعرہ حیدری یہ ہے یہ ہماری مجالس درسگاہ ہیں۔ دیکھو یہاں بچے بھی ہیں، ہمارے بچے نہیں ہوتے، ہمارے بچوں کو بھی عقل ہے، کیونکہ عقل کا تعلق عمر سے نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ نعرہ حیدری، عقل کا تعلق عمر سے نہیں ہے، ہمارے پاس عمر کی کوئی قید نہیں۔ یہ چھوٹے بچے، میں حیران ہوں قبلہ، اب بچوں کا نام آ گیا ہے، تو آج مصحف بھی ایک بچے کا پڑھوں۔ عزاداران حسین میں حیران ہوں، شام کو میں نکلتا ہوں دیکھتا ہوں، آج پنڈی گیا میں نے دیکھا چھوٹے جلوس، چھوٹے بچے، بھائی کامران کی بیٹی 4 برس کی، سارا دن کرتا اتارے ہوئے، یا حسین۔ آج میں نے گاڑی رکوا کر بچے سے پوچھا نام کیا ہے، لکنت آ گئی، باپ کا نام کیا ہے، تطلاعت آ گئی۔ ہاں میں نے سمجھا جن بچوں کو اپنے والدین کا نام نہیں آتا وہ بھی یا حسین کہتے ہیں۔ کتنا غریب ہے حسین، اور وہ حسین کے بچوں کو بھی حسین کی غربت کا احساس ہے۔ حسین تو کتنا بادشاہ ہے کہ آج بھی تمہاری حکومت دلوں پر ہے۔ عزاداران حسین، شب عاشور بھی ایک بچہ تھا جس کا نام قاسم تھا۔ عزاداران حسین، یہ وہ بچہ تھا کہ ماں کو ام فروا کو امید تھی کہ یہ بڑا ہوگا،
اس کی شادی کرواؤں گی۔ عزاداران حسین ایک جملہ اگر نہ کہوں تو مصائب پورا نہ ہوگا۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، جب جناب امام حسن کو زہر ملی تو یہ شہزادہ 2.5 برس کا تھا۔ جب امام حسن کو زہر ملی تھی تو یہ بچہ 2.5 برس کا تھا۔ رات تھی، کیا کیا ماں نے؟ کیا کیا؟ شہزادے کے کاندھے پر اپنے بابا کی ردا رکھی، شہزادے کے سر پر اپنے باپ کا امامہ رکھا۔ یہ 2.5 برس کا بچہ جب دروازے پر آیا، بی بی زینب کے دروازے پر آیا تو دور سے جناب عباس کی آواز آئی، کون ہو میری آقا زادی کے دروازے پر رات کو آنے والا؟ کون ہو؟ مجھے اس منبر کی قسم ہے، جیسے ہی جناب عباس نے کہا کون ہو رات کو میرے آقا زادی کے دروازے پر آنے والا، یا اندر سے بی بی زینب کی آواز ہے، بھیا میرے بھتیجے کو کچھ نہ کہنا، بھیا ساری رات اماں زہرا نے مجھے نیند نہیں کرنے دی۔ کہا زینب جاؤ، میرے بچے کو زہر مل گئی ہے۔ عزاداران حسین جب جناب حسین جناب بی بی زینب حسن پر آئی، جناب حسن کے پاس آئے تو امام حسن نے جناب قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹا کربلا میں چچا کا خیال رکھنا، بیٹا چچا کا خیال رکھنا۔ 2.5 برس کے بچے نے انگڑائی لی اور کہا بابا ایسی قربانی دوں گا کہ اوروں کی لاشیں خیمے میں آئیں گی، میری لاش خیمے نہیں آئے گی۔ بابا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شہادت کے بعد اوروں کی لاشوں کی شناخت ہوگی، لیکن بابا میری لاش کوئی پہچان نہ سکے گا۔ سلام ہو اسی شہزادے پر۔ عزاداران حسین جب شب عاشور آئی، امام حسن کی بیوہ کو نیند نہیں آئی، بار بار عالم تصور میں کہتی ہے خدا جانے کل میرے بیٹے کی قربانی قبول ہے یا نہیں۔ تو جناب قاسم کو کہا جاؤ اپنے چچا کے پاس، اس سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ آپ کا نام قربانی میں ہے یا نہیں۔ آدھی رات گزر چکی تھی، حسین مصلی پر بیٹھا تھا، عبد اور معبود کے درمیان راز اور نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، یا ادھر شہزادہ مصلی کے قریب آن کے بیٹھا۔ جیسے امام حسین نے آہٹ سنی، پیچھے جو دیکھا تو قاسم پر نظر پڑی۔ علی کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں حسین جلدی سے اٹھے اور بچے کو سینے سے لگایا، سینے پر بوسہ دیا اور کہا بیٹا آپ سے مجھے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے، کاش آج بھیا حسن موجود ہوتا، کاش آج میرا بھائی موجود ہوتا۔ عزاداران حسین کہا بیٹا کیسے آئے ہو؟ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ ماں کے پاس ہو جانا، اس وقت کیوں آئے ہو؟ کہا مولا اماں نے تو بھیجا ہے، اماں نے تو بھیجا ہے کہ پوچھ کر اپنے مولا سے بتاؤ کہ تیرا نام قربانی میں ہے یا نہیں۔ میرے دوست حسین کہتے رہے، شہزادہ بار بار پوچھتا رہا، اور جب بار بار پوچھتا رہا تو ایک مرتبہ کہا قاسم بیٹے آپ کا تو کیا آپ کے بھائی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے جیسے ہی کہا کہ آپ کے بھائی اصغر کا بھی نام ہے، شہزادہ نے جو انگڑائی لی ابا کے بٹن ٹوٹ گئے اور کہا مولا آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا بھیا تو گھٹنوں پر بھی نہیں چل سکتا، کیا یہ قوم اشقیا ہمارے خیموں تک پہنچ جائے گی؟ یہ قوم اشقیا ہمارے خیموں تک پہنچ جائے گی؟ حسین کو اسی ادا پر پیار آ گیا، کہا
جاؤ بیٹے، کسی کی مجال ہے جو کوئی آپ کی زندگی میں خیموں تک پہنچے؟ میرے دوستو جیسے ہی جناب قاسم واپس آیا خاک پر بیٹھ گیا. ماں نے پوچھا بیٹا بتاؤ چچا نے کیا کہا؟ کہا اماں سب سے پہلے جو فقیر عرب لباس پہنتے ہیں نا مجھے وہ دو. کہا کیا کرو گے؟ کہا میں نجف جاؤں گا. میرے بابا نے مجھے سنایا تھا یہاں سے نجف میرے دادے کی مزار قریب ہے، اور میں دادے کو کہوں گا دادا آپ کا بیٹا مجھے اجازت نہیں دیتا. عزاداران حسین یہ کہنا تھا یا جناب ام فروا اٹھی، سر پر برقع رکھا، سیدھا بی بی زینب کے خیمے میں آئی. میرے دوستوں مجھے قسم میں نہ کھاؤں، مجھے اس ممبر کی قسم ہے. ہمارے ائمہ نے فرمایا جناب امام حسن کی بیوہ، جناب قاسم کی ماں، جناب ام فروا اتنی محجوبہ بی بی تھی کہ ساری زندگی حسین کے سامنے نہیں آئی. آج پہلی مرتبہ حسین کے سامنے جا رہی ہے اور سب سے پہلے بی بی زینب کے خیمے میں گئی. جناب زینب استقبال کے اٹھی، بھاوج اس وقت کیوں آئی ہو؟ کہا بطول کی بیٹی ایک عرض کرنے کے لیے آئی ہوں. بطول کی بیٹی ایک عرض کرنے کے لیے آئی ہوں. یہ آپ کا خون ہے، یہ آپ کے بھائی کا بیٹا ہے. میرے ساتھ حسین کے خیمے میں چلو اور اس سے مجھے پوچھ کر بتا دو کہ میرے بیٹے کا نام قربانی میں ہے یا نہیں ہے. عزاداران حسین جناب زینب آگے آگے، جناب ام فروا پیچھے پیچھے، ساس قاسم ہے. جیسے ہی جناب زینب نے حسین کے خیمے میں قدم رکھا، حسین جیسا شہنشاہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور پوچھا بہن یہ میری بھاوج ابھی رات کو کیسے آئی ہوئی ہے؟ کہا مولا آپ پوچھیں. میرے دوستوں جناب ام فروا نے کہا مولا اگر حسن زندہ ہوتا میں نہ آتی. مولا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بچے کی قربانی قبول ہے یا نہیں؟ کل کی شہادت میں میرے بچے کا نام ہے یا نہیں؟ حسین نے رو کر کہا بابی جان اگر قاسم کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین نہ ماننا، ضرور قبول ہوگی. عزاداران حسین 10ویں کا سورج چڑھا، جہاد شروع ہو گیا، لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگی اور جب دیر ہو گئی تو جناب ام فروا مصلی پر بیٹھ گئی. یا اللہ میری قربانی قبول ہو. اتنے میں جناب حسین آئے. جیسے ہی حسین آئے کہا قاسم بیٹے اب آپ کی باری ہے. میرے دوستوں جب کہا قاسم بیٹے آپ کی باری ہے تو جناب ام فروا نے کہا مولا جب میں مدینے سے چلی تھی تو قاسم کی شادی کا لباس میں نے صندوق میں رکھا تھا. آج میں اپنے بیٹے کو دلہا بنا کر کربلا کے میدان میں بھیج رہی ہوں. مولا چلو آقا زادی زینب کے خیمے میں. عزاداران حسین بی بی جو کپڑے لے کر آئی تھی جناب قاسم کے، جیسے ہی بی بی جناب زینب کے خیمے میں پہنچی، حسین نے کیا کیا اپنے بھائی کا امامہ قاسم کے سر پر رکھا، شلوار اور قمیص جناب زینب نے پہنائی. میں حیران ہوں کہ مقتل کی کتابوں میں اتنا ملا کہ جب شلوار اور کرتا جناب زینب نے پہنایا، امامہ بھائی کا حسین نے قاسم کے سر پر رکھا، یا اتنے میں 4 سال کی بچی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی. بابا مجھے اجازت دو جوتی بھائی کو میں پہنا. بابا مجھے اجازت دو بھائی کو جوتی میں پہناؤں. عزاداران حسین
جناب قاسم کو جوتی جناب سکینہ نے پہنائی. میں حیران ہوں، کربلا کا نازک ترین شہزادہ، کربلا کا نازک ترین شہزادہ، ہر شہید گیا تو خود گھوڑے پر سوار تھا، لیکن جناب قاسم اتنا چھوٹا تھا تو حسین نے گود پر اٹھا قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا. اب جناب قاسم چلے، جناب قاسم چلے اور حسین ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے. میرے دوستوں، بی بی زینب دروازے پر کھڑی ہو گئی اور نظروں کی ایک قطار لگ گئی. جناب قاسم کی نظر فوجوں پر، حسین کی نظر قاسم پر، بی بی زینب کی نظر حسین پر اور ام فروا کی نظر زینب کے چہرے پر. عزاداران حسین جہاد کرنے کے بعد جیسے جناب قاسم گھوڑے سے گرے، ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے پر گرے، بی بی زینب دروازے پر گری اور قاسم کی ماں سجدے میں گری. یا اللہ میری قربانی قبول ہو گئی، یا اللہ میری قربانی قبول ہو گئی، یا اللہ میری قربانی قبول ہو گئی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اتنا چھوٹا تھا قاسم. جب کوئی کربلا کا شہید گھوڑے سے گرا تھا، کسی نے کہا تھا بابا مدد کر، کسی نے کہا تھا ماما مدد کر، کسی نے کہا تھا چچا مدد کر. لیکن جیسے جناب قاسم گھوڑے سے گرے، آواز آئی اماں میں گھوڑے سے گر گیا.